معزز سامعین گرامی قدر، وطن عزیز میں گزشتہ ہفتے ایک مرتبہ پھر انتہائی سنگین نوعیت کی جسارت اور انتہائی سنگین نوعیت کی گستاخی کی گئی۔ یہ جو گستاخیاں پے در پے ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے؟ یاسین قادری نامی ایک ملعون شخص نے سیدنا عثمان ان کی حیا نہ کی۔ کون سیدنا عثمان؟ جن کی حیا آسمان کا رب کرتا ہے۔ کون سیدنا عثمان؟ جن کی حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ کون سیدنا عثمان کے دستک دے کے اندر آ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ابو بکر کے آنے پہ سیدھے ہوئے ہیں، نہ عمر کے آنے پہ سیدھے ہوئے ہیں۔ اپنے کپڑوں کو، اپنی تہبند کو اچھی طرح ڈھانک کے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں عائشہ پوچھتی ہیں، یہ اکرام، یہ احترام، یہ پروٹوکول نہ ابو بکر کے وقت تھا، نہ عمر کے وقت تھا۔ عثمان کے وقت کپڑوں کو جھاڑا بھی، تہمت کو سیدھا بھی کیا، اٹھ کے بیٹھ بھی گئے۔ کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، عائشہ میں اس عثمان کا حیا نہ کروں جس کا حیا عرش کا رب کرتا ہے؟ اگر میں ایسے ہی بیٹھا رہتا تو عثمان اپنی شاید حاجت بھی صحیح انداز میں پیش نہ کر سکتے۔ کون عثمان؟ کہ جن کو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ایک ہی مجلس میں 7 مرتبہ کہا، کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ میں دوں گا تجھے جنت کی بشارت ہو۔ کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ میں دوں گا تجھے جنت کی بشارت۔ ایک ہی مجلس میں 7 دفعہ۔ اور پھر جب سونے کے دینار آخر میں دیے تو رسول اللہ نے کیا جملہ کہا تھا؟ اے عثمان، آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے تیرے لیے جنت الفردوس ہے۔ کون عثمان؟ جس نے اس مسجد کی جگہ دی جنت میں ہے، جس نے بیر روما خریدا جنت میں ہے۔ سب سے زیادہ کسی متعین شخص کو جو جنت کی بشارت ہوئی ہے سیدنا عثمان ہے۔ وہ بے حیا، بے غیرت ملعون، اس نے اس صحابی رسول کی حیا نہ کی کہ جس کے ہاتھ کو بیت رضوان کے اوپر رسول اللہ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا تھا اور کہا تھا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ بدبخت آئے روز ان صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ان کے سینٹیمنٹس یہ بار بار کرنے سے کیا جذبات مدھم پڑ جائیں گے، کیا رک جائیں گے؟ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 1400 برس بیت گئے ہیں۔ آج بھی اگر سیدنا عثمان کے بارے میں توہین ہوگی تو مسلمان امت کھڑی ہو جائے گی۔ 1400 برس تم نے آزما کے دیکھ نہیں لیا، ابھی چاہتے ہو ٹیسٹ کرنا تو ٹیسٹ کر لو۔ آج پاکستان کی ہر مسجد میں اس ملعون کے خلاف آواز کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے تمام اکابر علماء، چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث، اور دکھ اس بات کا یہ یاسین قادری اپنے آپ کو اہل سنت کا نمائندہ کہتا ہے۔ آج یاسین قادری کو یہ جرت اگر کسی نے دی ہے تو اس کے روحانی باپ مرزا جہلمی نے دی ہے۔ یہ مرزا جہلمی کے زچے بچے اب پھلنا اور پھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے، اداروں نے، انتظامیہ نے اس کو پٹا نہیں ڈالا، اس کو گرفتار نہیں کیا۔ اس کے خلاف 8 سے زائد مقدمات درج ہیں، گرفتار نہیں کیا جاتا۔ ہر روز توہین کرتا۔ میں آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ یہ مقدمہ رکھ چکا ہوں کہ اللہ کی قسم شیعہ میں سے جو روافض ہیں ان کے ساتھ ہمارا اختلاف سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان تک محدود نہیں ہے۔ ان کا اصل اختلاف تو سارے کے سارے صحابہ پر ہیں۔ اگر آپ ان کو تھوڑی سی ڈھیل دیں گے تو وہ سیدنا عثمان پہ حملہ آور ہوں گے، سیدنا عمر کے اوپر حملہ آور ہوں گے، سیدنا ابو بکر کے اوپر حملہ آور ہوں گے، امی عائشہ کے اوپر، امی حفصہ کے اوپر، ام حبیبہ کے اوپر۔ آج بات کھل گئی ہے کہ نہیں کھلی؟ یہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتا، یہ اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتا، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کا نمائندہ کہتا ہے، اور سیدنا عثمان کے بارے میں توہین کرتا ہے۔ پرچہ درج ہو چکا ہے، لیکن اب ہم نے صرف پرچے درج کرانے تک نہیں رہنا، پرچہ مرزا جہلمی کے اوپر بھی درج ہوا ہے۔ گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں اداروں سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسا سیل نہیں بنا سکتے جو توہین مقدسات کے اوپر کام کرے؟ آپ صرف مسلمانوں کے احتجاج دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری نبض کو ٹٹولنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس موقع کے اوپر احتجاج ہوتا ہے صرف اس پہ ایکشن لینا ہے تو انشاءاللہ پاکستان کے تمام اہل سنت
ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ توہین ہوگی تو 1000 مرتبہ احتجاج کر کے دکھائیں گے. وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کر احتجاج کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ نے کیا سمجھ لیا کہ صحابہ کے بارے میں جس بدبخت کی زبان جو زبان برادری کرنا چاہے کر لے، اور بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں رضی اللہ کا ٹائٹل تو اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے رضی اللہ کا ٹائٹل دے دیا، اس کے بعد لیکن کا جو لفظ ہے اس کے اوپر بھی تف ہے. رضی اللہ تو ہیں، لیکن کا مطلب یہ اللہ تو راضی ہے لیکن تو بدبخت ان کے اوپر راضی نہیں ہے. مرزا جہلمی کو اور اس کو یاسین قادری کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور میں حیران ہوتا ہوں مقدمہ، اچھا قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے، یہ مطالبہ غیر قانونی ہے. سبحان اللہ. ہم اگر مطالبہ اہل سنت کرتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے، یہ جی غیر قانونی غیر آئینی مطالبہ. اللہ کے بندو، ہم نے عوام کے جذبات کو روکا ہوا ہے. ہم قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، ہم آئین ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، ورنہ یہ جذبات موجود ہیں. مرزا جہلمی کی مرتبہ افضل قادری صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ نہیں تھا دیا؟ جذبات موجود تھے نا، لیکن پھر بھی ہم نے کہا نہیں، قانون اور آئین کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن پھر ہمارا آپ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ جب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق سزا دیجیے، آپ وہ بھی نہیں دیتے، آپ ان کو پکڑتے بھی نہیں، اس کو گرفتار بھی نہیں کیا. تو جب کوئی بندہ اٹھ کے قانون ہاتھ میں لے لے گا تب یہ پوری دنیا میں شور کرتے پھریں گے، جی مولویوں نے اکسایا تھا، جی مولویوں نے ورگلایا تھا. آج یہ مولوی ممبر کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے. کوئی نوجوان قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. یہ بات نہیں آپ کو سمجھ آتی. آپ ازہد آگے بڑھ کے ان کو نہیں پکڑتے. اور یہی طرز عمل مغرب کا رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، جو روافظ کا صحابہ کے بارے میں، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے. ہمارا جو مقدمہ مغرب کے سامنے رسول اللہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کو نبی رسول نہیں مانتے، لیکن آپ ہیٹ سپیچ نہ کیجئے. فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ میں فرق ہے. وہ 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے سینٹیمنٹس مجروح ہوتے ہیں. تو یہ جو اہل سنت ہیں پوری دنیا میں 90%، ان کے بارے میں جب رافضی توہین کرتے ہیں تو اہل سنت کے جذبات مجروح نہیں ہوتے. کس سے بدبخت ہے کہ مقدسات اہل سنت کے اوپر اتفاق ہے. روافض کے شیعوں کے بڑے رہنماؤں نے دستخط کیے ہیں کہ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. توہین ہوتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بڑے بڑے نام توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. ادارے اور انتظامیہ حرکت میں آئیں. کیا آپ پاکستان کو شام بنانا چاہتے ہیں؟ سیریا لیبیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مسلکی منافرت اور فرقہ وریت کی جنگ اس پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ یعنی پاکستان میں اکثریت اہل سنت کی ہے. میں تو کہوں گا آج تو اقلیت ہی ہے نا. اگر یہ بندہ گرفتار نہ ہوا، اگر مرزا جہلمی گرفتار نہ ہوا تو پھر سمجھ لیجیے اہل سنت اقلیت میں ہے. ایسا بد زبان آدمی، اس کی بد زبانی کا بندہ کیا تذکرہ کرے جس کی زبان سے اصحاب رسول محفوظ نہیں، تو باقی ائمہ محدثین کیا محفوظ ہونے. اور آپ چاہتے ہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو پھر اہل سنت کو یہ اقلیت ڈکلیئر کر دیا جائے. یعنی اہل سنت جو دیوبندی ہیں، بریلوی، اہل حدیث ہیں، اس ٹائم پوزیشن یہ ہے وہ ملک میں اقلیت ہے. جو ملک کی اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل گیا. آپ نے تو نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہوا ہے. آپ کیسے ایک اکثریتی سوچ و فکر کے خلاف یہ جو مذہبی دہشت گردی کرنے والے، زبان درازیاں کرنے والے ہیں، ان کو کیسے آپ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے؟ آپ کو ہرگز یہ کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے. اور دوسری اہم بات، اللہ کے فضل و کرم سے بدھ کے روز 1 مئی کو لاہور کے اندر آپ سب ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ ہماری کال کے اوپر اقصی واق میں شرکت کی اور فلسطین کانفرنس میں شرکت کی. میں پورے اہل لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصی کے قضیے کے حوالے سے ہماری آنکھیں بند ہیں. مسجد اقصی چلیں مان لیا جائے یہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں، پاکستان میں نہیں ہے جی انڈیا میں بھی نہیں ہے جی، انڈونیشیا میں نہیں ہے، ملائیشیا میں نہیں ہے، کویت میں نہیں ہے، بحرین میں نہیں ہے، سعودیہ میں نہیں ہے، دبئی میں نہیں ہے. یعنی یہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا یہ مسجد ہے یا نہیں ہے؟ مسجد تو ہے. کیا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے کہ نہیں؟
ایک دانشور نے کہا یہ جی قبلہ اول بھی نہیں ہے. ایسے ایسے دانشور آج کل اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں. کہتا ہے کہ یہ جو تریہیب آیت ہے تو یہ تو قبلہ بھی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. پہلے آپ ادھر منہ کر کے پڑھتے تھے, ہم نے آپ کے لیے قبلہ. اللہ کہہ رہا ہے, اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کی آیت ہے. کہتا مسجد اقصی کی جو تری ہے وہ مسلمانوں سے اٹیچ ہی نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معراج کی رات میں انبیاء کی امامت کہاں پہ ہوئی تھی؟ مسجد اقصی میں. اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا, اس وجہ سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنے والوں کے امام نہیں ہیں بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اس معراج کا سبق ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے, جو صحیح ترین روایات ہیں اس کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر سے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہے, صحیح روایات کے اندر. تو آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں 2 اقوال ہیں, اور جو پہلا قول ہے میرے اور راتی رجحان اور علماء کا, میں اس موقف کا قائل ہوں, کیونکہ قرآن کی آیت بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, کہ انسانیت کے لیے جو پہلا گھر بنا تھا وہ خانہ کعبہ تھا. اور انسان کب سے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت آدم سے. تو لا محالہ اس کی تعمیر حضرت آدم نے کی, اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعین 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہو گئی. اب آپ بتلائیے, زیادہ بڑے دانشور اور جو مورخ بن کے اخباروں میں کالم لکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مسجد بنائی یہودیوں نے تھی, حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی اگر تعمیر کی ہو تو 40 سال بعد مسجد اقصی بنی. اور بالفرض علماء کا جو دوسرا گروہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی تھی, تو حضرت ابراہیم نے اگر کی ہو تو 40 سال بعد حضرت ابراہیم نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی. یہودیوں کا کیا تعلق تاریخ سے؟ یہودیوں کا کیا تعلق؟ حضرت ابراہیم مسلمان تھے کہ یہودی تھے؟ حضرت پورے نبی حضرت موسیٰ نے بھی تعمیر کی ہوتی تو رسول اللہ صرف اگر یہ کہہ دیتے کہ 3 مساجد کے علاوہ کہیں پہ رحال کرنا, کہیں پہ سفر کا قصد کرنا سامان کو باندھ کر جائز نہیں ہے, تب بھی یہ مسلمانوں کا حق ہوتا. اور اگر یہ مسلمانوں کا حق نہ ہوتا, رسول اللہ بتا کے جاتے, اگر یہ مسلمانوں کا حق نہ ہوتا تو حضرت عمر کبھی اس کی فتح کے لیے سٹرگل اور جد و جہد نہ کرتے. اگر یہ مسلمانوں کا حق نہ ہوتا تو صلاح الدین ایوبی بیچارے نے حج نہیں کیا کہ مسجد اقصی کو فتح کرنا ہے. حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسجد اقصی کو فتح کرنا ہے. کہاں گیا صلاح الدین ایوبی؟ کہاں گئے حضرت عمر؟ آج حقیقت میں جو مسلمہ جنگی اصول ہیں, بندہ حیران رہ جاتا ہے. آپ کے سامنے بھی سیرت کا باب رکھ رہے ہیں, اور آپ کے سامنے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا, بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا, بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسلمانوں کا یہ جو جنگی فیصلہ, آپ حیران رہ جائیں گے, اس ٹائم پوری دنیا کے مسلمہ قوانین کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وار بھی ہو جائے, اگر 2 ملکوں میں جنگ بھی ہو جائے تو سویلین کا قتل نہیں کیا جائے گا, عورت کو نہیں مارا جائے گا, بچے کو نہیں مارا جائے گا, بوڑھے کو نہیں مارا جائے گا. وہ انسانیت کے نعرے لگانے والے انسانی حقوق کے چیمپئن کہاں ہیں؟ انسانیت سب سے بڑا مذہب. 40,000 200 دن گزر گئے ہیں, 200 دن گزر گئے ہیں اس ظلم و بربریت کے لیے کہ اوپر 40,000 میں سے 30,000 کیجویلٹیز عورتوں, بچوں اور بوڑھوں کی ہیں. کہا گئی انسانیت. اللہ کی قسم آپ سے اور میرے سے بہتر تو وہ ہیں جو ٹیکساس کے اندر, کیلیفورنیا کے اندر, اوہایو کے اندر, نیو یارک کی یونیورسٹیوں میں گورے یورپ کے طالب علم اپنے حکمرانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم ظلم کر رہے ہو, تم جو مرضی کہانیاں بنا لو, بچہ کیوں مار رہا ہے؟ یہ بات ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ بچے کی ہلاکت کیوں ہے, سویلین کیوں مار رہا ہے. دنیا کے مسلمہ وار نارمز کے اندر بھی بچے اور عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اور وہاں پہ کون مار رہے ہیں؟ 30,000 سے زائد عورتیں, بچے. ہمارے اور آپ کے ضمیر کے اوپر جو بھی نہیں رینگتی. امام مسجد اقصی کے فرزند پاکستان میں آپ سے صرف یہ باتیں کرنے آئے ہیں اور یہ پیغام لے کے آئے ہیں, اللہ کے لیے آپ حکمرانوں سے یہی مطالبہ کر لیجئے کہ جنگ کرنی ہے تو مجاہدوں سے کیجئے, جنگ کرنی ہے تو آئیے جنگجوؤں سے کیجئے. سویلین کے اوپر حملے کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجاہد پیچھے ہٹ جائیں.
اسرائیل اس ٹائم صرف سویلینز کو اس بنیاد پہ عوام کے اوپر بمباری کر رہا ہے کہ ان کے جو متعلقہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کیجویلٹیز سے گھبرا کے پیچھے ہو جائیں. کم از کم یہ آواز تو اٹھائیے، اگر آپ نے مقابلہ کرنا تو مردوں کی طرح میدان میں آ کے مقابلہ کر لیجئے. یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، آئیے سامنے جنگ کیجئے. یہ کیا کہ بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو مار مار کے، اور پھر بھی کسی کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگتی. امام صاحب کے انشاءاللہ ملک کے اندر مختلف پروگرام ہیں، اور اگلا آنے والا جو جمعہ ہے، آپ سب ساتھیوں نے اپنے ہمراہ ایک ایک ساتھی کو اگر صرف لائیں تو امام صاحب کے استقبال کا حق بھی ادا ہوگا. اگلا جمعہ انہوں نے انشاءاللہ اسی مرکز میں پڑھانا ہے، اور آپ سب نے ایک ایک دو دو ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کے آنا ہے، تاکہ ہم امام مسجد اقصیٰ کے بیٹے کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں، ان کی گفتگو سن سکتے ہیں، ان کا احترام کر سکتے ہیں کہ فلسطین کے ممبر پارلیمنٹ اگر آپ کے پاس وہاں سے چل کے آ رہے ہیں، ہم اپنے گھروں سے اٹھ کے نہیں آ سکتے. تو آپ سب ساتھیوں نے اس جمعے میں بھی شرکت کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت